بول میرے مزاج کے مطابق کنوں پہ بول دے نعرہ حیدری بولنا علی پاک دے نا تے مردوں دا کم ہے بولنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے. محبوب خدا و مصطفیٰ مل کر بولے محبوب خدا ہو. یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرتے پھرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا مرتبہ تک ہو سبحان اللہ. چونکہ موضوع اب شان علی ہے مگر نہ وہ موضوع شان صدیق ہوتا تو میں آپ کو سناتا. اور ابھی بھی برکت کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ کس پائے کا بندہ ہے, کس پائے کا بندہ ہے کہ حضور نے فرمایا اِنَّا أَمَنَّ النَّاسِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ ابو بکر نے میرے تے مال نال تے جان نال او احسان کیتا ہے کہ وہ دے پلے دا احسان کسی نہیں کیتا میرے. ایڈے وڈے قد کاٹ دا جنا اللہ اکبر, ایڈے وڈے قد کاٹ دا جنا ایڈے وڈے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. تہنج تک کے مولا علی تو مائی صاحبہ فرمان لگیاں سچے پیو دی سچی تھی اماں عائشہ صدیقہ. انہاں عرض کی انہاں کہا ابا جی انہاں دے چہرے ال تقدیر ہے. انہاں کہا تیئے میں اپنے کناں نال سنے ہیں تے اپنی آنکھاں نال حضور دا دیدار کر کے انہاں کناں نال حضور دی گل سنی. حضور نے فرمایا جڑا علی دے چہرے نو تکے عبادت وچ. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے چہرے کو دیکھنا صدیق جیسے بلند مرتبے کے صحابی کی عبادت ہو اس علی کی دید کے کیا میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں حضور نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کی اولاد اللہ سبحانہ نے اس کے صلب سے پیدا کیا. ان اللہ تعالی جعل ذریتا کل نبی فی صلبی وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. حضور نے فرمایا سارے نبیوں دی اولاد انہوں نے صلب وچوں پیدا ہوئی ہے. اللہ نے میری اولاد علی کے صلب میں رکھ دی ہے. زور سے کہہ دے سبحان اللہ. اولاد مینڈی تے صلب علی دا, اولاد میری صلب. اب تو لوگ بولتے ہیں نا آل علی اولاد نبی, اس طرح مشہور ہے نا جملہ آل علی. صحابہ کے زمانے میں آل علی بھی کوئی نہیں بولتا تھا. کسی سید کو بھی صحابہ کرام حضرت علی کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. جب بھی کسی سید کو بلایا جاتا تھا تو صحابہ یہ کہتے تھے یبن الرسول. ایک باری پھر سن لاؤ منڈے کلیجے دیو ٹکڑے ہو منڈی آنکھاں دیو تارے ہو. صدی 14ویں گرد بہت اڑ رہا ہے, کٹا بہت جاندہ پہ ہے, اکھاں میلیاں تھی گئیاں نے اور اہل بیت دی محبت سینیاں وچوں کڈی جا رہی ہے تو بڑے طریقے نال کڈی جا رہی ہے. او خدا کے بندو آنکھیں کھولو صحابہ کیا کہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق پر میری جان قربان ان کی اولاد کو یہ نہیں کہا گیا. عمر پاک پر میری جان قربان ان کی اولاد کو یہ نہیں کہا گیا. حضرت عثمان پر میری جان قربان ان کی اولاد کو یہ نہیں کہا گیا. باقی 1,20,000 صحابیاں وچوں کہتے پتر نو انج نہیں کیا گیا یبن الرسول. پر جب حسن پاک کو بلایا جاتا تو کہا جاتا یبن الرسول. حسین پاک کو بلایا جاتا تو کہا جاتا یبن الرسول. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے صلب سے پیدا کی ہے. میری اولاد علی کے صلب سے پیدا کی. کہہ دو زور سے نعرہ حیدری. بول دے رہو نال نال میرے کلیجے کے ٹکڑوں. یہ حال ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرب ہے. اور آپ حضرت اقبال فرماتے ہیں مسلم اول اور ہو کیوں نہ کیسے قرب نہ ہو. الصحبۃ مؤثرۃ. الصحبۃ جتنا قرب حضرت علی پاک کو رسول پاک کی ذات سے ہے. ایک باری جملہ پھر سن لو ہے اللہ کرے ہضم بھی کر جاؤ آکھو آمین. یہ مولا علی دے جی شاہ جی ذکر ہضم کرنا یہ بڑا اوکھا جائے. یہ حضرت علی نو بندے اجے تک برداشت نہیں پہ کر دے. یہ بڑا اوکھا کام ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تقرب جو قرب
جو نزدیکی، جو خون کے حوالے سے اور جو حضور کی اتباع میں آپ کو پوری جماعت صحابہ میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. صحابہ پر میرے ماں باپ قربان، مگر کوئی ایک بتاؤ ایسا صحابی جس اکھ کھولی ہوئے نبیوں تک کیا ہو؟ جس نے آنکھ کھولی ہو تو کس کو دیکھا ہو؟ اچھا بولو. اور جان بوجھ کے آنکھ بند کیتی ہوئی ہوئے پہلے. ہے بڑی مشکل جی گل، پر میں تو سنا دینا وا، ہے بڑی اوکھی جی اور بڑے میں محتاط لفظ کہنی پے گی. میں نے انبیاء کے مقام کتنے بلند ہیں؟ اچھا بولو، دب کے بولو، پھر بولو. لیکن 1.25 لاکھ نبیوں وچ بھی کسی نو اے فضیلت نہیں ملی، اور مولا علی نبی نہیں ہے. مولا علی نبی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے نبی، بالکل نبی نہیں ہے. حضور نے نفی کر دی تھی میرے بعد نبی ہے ہی. میرے بعد نبی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جبریل کو وحی لانے میں غلطی ہوئی ہے، بالکل ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے عقیدے پر. اور نہ یہ عقیدہ ہے کہ جبریل بھول گیا. نبی نہیں ہے، غلام نبی ہیں اور بھائی ہیں سرکار کے. سرکار کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں اور غلام ہیں. صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں، جانی بھی ہیں. حضور نے خود فرمایا، حضور سے پوچھا گیا، اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، کہا آپ کے بعد یا رسول اللہ افضل کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ حضور نے فرمایا عمر. مائی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ فقیہ معظمہ مقدسہ منورہ رافعہ زاکیہ مزکیہ حضرت خاتون جنت. اب اما عائشہ نے پوچھا کہ افضل کون ہے تو کہا ابو بکر. پھر پوچھا کون ہے تو کہا عمر. مائی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ مائی صاحبہ کو محسوس ہوا. مائی صاحبہ نے کہا ابو بکر پاک کی بھی شان بیان کر دی ہے، عمر پاک کی بھی، میرا علی کدھر ہے؟ سیدہ خاتون جنت نے عرض کی کہ میرے ابو کی شان بھی بتائیں. آپ نے مسکرا کر فرمایا، اور سنیا ہو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اکھاں دے اتارے ہو. حضور نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نے غور نہیں کی میری بیٹی؟ عائشہ نے کہا کہ آپ کے بعد کون افضل ہے؟ کہا عائشہ نے مجھ سے پوچھا ہے آپ کے بعد کون افضل ہے، تو میں نے بتلایا میرے بعد ابو بکر اور عمر. تو علی کی تو بات ہی نہ پوچھ، انہو کنفسی، علی میرے بعد نہیں میری جان ہے. مل کر کہہ دیں سبحان اللہ. حضور نے فرمایا علی میری، علی میری، اللہ اکبر. اور یہ بات، یہ ادھر حضور فرما رہے ہیں، ادھر مائی عائشہ صدیقہ آپ دیکھیں کیا فرما رہی ہیں. ان جمیع ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں دخلت مع امتی علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانے میں لوکا جو ہوندہ سا تے 12 سال دی عمر دا، میں اپنی پھپھی نل اما عائشہ صدیقہ کو گیا. حضور دا وصال ہو چکے ایسا. میں اما عائشہ صدیقہ کو گیا اپنی پھپھی نل، تو وہ چوکے سہریاں عورتاں بیٹھیاں ہوئی سن. میں بھی ٹر گیا تو مائی عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا، فسئلت، ان سے سوال کیا گیا، ای الناس کان حب الى رسول اللہ. آپ مومنہ دی ماں ہو، ابو بکر پاک دی بیٹی نے، اور مومنہ دی کے نے مائی عائشہ صدیقہ. میں عرض کی پوچھا گیا کہ دسو کون ہے جیڑا لوگوں وچوں ای الناس ہے، لوگوں میں کون ہے جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ اس پر ذرا مل کر سبحان اللہ آنی چاہیے. ایک میں تھوڑا جا جذباتی جو جملہ آکھن لگا، وہ دی بھی اجازت ہے. ماں دی جڑا نہ منے وہ حلال دا. بس اتنی گل یاد رہے. اے میں جذباتی جو جملہ کہہ رہا، جڑا اپنی ماں دی نہ منے، جڑا اپنی اچھا بولو روایت چلو منہ چ نہ آیا ہوا کتاب دا، پر چلو نہ لیندے کتاب دا نام. ماں دی جڑا نہ منے، ماں دی وہ خدا کے بندو 14ویں صدی دی ماں ہوئے، 14ویں صدی دی تو باہروں گوبر سٹ کے آئی ہوئے، تو او دیا پیرا تھلے بھی جنت ہے.
تجھے ماں ہو وہی عائشہ صدیقہ. ہم جیسا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ ہے، مومنوں کی ماں ہے نا. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو زوجہ ہیں حضور کی، تو تساں اندر دیاں گلاں جان دیاں، اے دسو کہ کون ہے جڑا محبوب سی حضور نو. تو مائی صاحبہ نے مسکرا کے کیا فرمایا سنیں، اب چونکہ صدیقہ ہے، کیا ہے تو جھوٹ کی میں بولن گی، سچے پیو دی تھی ہے تے سچے نبی دی بیوی ہے تے سچے مومنہ دی ماں ہے، جھوٹ سے گلی بچوں میں نہیں لنگیا. آپ نے مسکرا کر فرمایا قالت، فرمانے لگی فاطمہ تو، فاطمہ تو. آپ نے فرمایا حضور کی سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں فاطمہ سیدہ خاتون جنت ہے. فقیلہ من الرجال، او پوچھنا لینے کیا ہے بندے مرداں وچوں دسو، مرداں وچوں تساں تو عورتاں وچوں دس دیتا ہے، مرداں وچوں دسو. قالت زوجہا، مسکرا کر فرمانے لگی عورتوں میں پوچھتے ہو تو فاطمہ ہے اور مردوں میں پوچھتے ہو تو علی ہے. ہاتھ تیرا کیا کو نعرہ ہے حیدری، اے جڑا جڑا اپنی ماں دا سچا پتر ہے اپنی ماں کی بات سن کر بولے نعرہ حیدری. فرمایا زوجہ ان کے حامد، فما ان کان معلم تو سوامن قواما. فرمایا میں جو کچھ انہوں دے بارے جان دی ہاں اے ہی جان دی ہاں، دیاڑی روزہ رکھ دے ہوندے سن راتی مسلے تے روندے ہوندے سن. کون؟ مولا علی. تو مولا علی پاک کی محبت کا یہ حال ہے کہ جس کے کلیجے میں نہ ہو ایمان نہیں، اور جس کے کلیجے میں آ جائے اس کے دل میں منافقت نہیں رہتی. اور مولا علی سے اصحاب بھی محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے مولا علی کو مولا کہنے والے کا نام عمر فاروق. حضور پاک کے اعلان کے بعد سب سے پہلے مولا کہنے والے کا نام کیا؟ عمر. دب کے بولو حضرت عمر. اچھا اے جنہ لوگوں نے حضرت عمر نال اختلاف ہے نا وہ بھی ذرا غور کرن، یا تو مولا کہنا چھڈن علی پاک نو، یا پھر عمر پاک دا ادب سکھن. جب جب کوئی مولا کہے گا علی پاک کو تو عمر فاروق کی سنت ادا ہوتی چلی جائے گی. جب جب کوئی مولا کہے گا عمر فاروق کی سنت ادا ہوتی چلی جائے گی. یہ اس مقام پر حضور نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے 1,20,000 صحابی لگ بھگ یا اس کو زیادہ اس تو تھوڑے کوئی نہیں سن صحابہ کرام موجود تھے. حضور نے فرمایا مینوں تسی کی سمجھدے ہو؟ انہاں کہا انتا اولا بے اجساد و بے ارواح و بے اموال. یا رسول اللہ ساڑیاں جانا تو نزدیک ہو، یا رسول اللہ ساڑیاں مالا تو محبوب ہو، ساڑیاں روحاں تو ہی محبوب ہو، ساڑی جان تو ہی محبوب ہو. حضور نے فرمایا فین علی. ہن دسو علی کتنے؟ مولا علی جناب سامنے آ گیا. جب مولا علی سامنے آئے تو حضور نے ہاتھ نپ لیا. ہاتھ نپ کے حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. صحابہ کہ حضور نے پوچھیا میں کیا تو اڈے نزدیک؟ انہاں کیا اولا. انہاں کیا صحابہ نے؟ ارواح تم ہی اولا، اجسام تم ہی اولا، اموال تم ہی اولا. مولا وہ ہوتا ہے جو اولا ہو. توجہ کرنا، مولا وہ ہوتا ہے جو اولا ہو. صحابہ نے کہا آپ اولا ہیں، یعنی آپ مولا ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اولا ہوں تو میں ہی مولا ہوں. تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مل کر بولے نعرہ حیدری. اور ہون دے ساڑھے کچھ سنگی ایسے بھی ہیں نادان قسم دے، مولا پاک کا نام لو ان کی طبیعت خراب ہوتی اوہ یہ کہیں کسی دوسری پارٹی سے تو نہیں آیا. بھائی پارٹی جیڑی بھی ہے ایمان ہے. جیڑا مولا دا نام لے وہ دل وچ کی ہے صحابہ دا بغض نہ ہوئے، صحابہ کی بے ادبی نہ ہوئے. تو صحابہ آپ سارے دے سارے اگر عبے علی کا نام شیعہ ہے تو پھر سارے صحابہ شیعہ ہیں. پھر آپ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تو یہ کہا ہے لولا علی اللہ کا عمر. اگر علی ہوتے نا تو عمر ہلاک ہو جاتا. انہوں نے تو یہ جملے بھی فرمائے ہیں
اور ابھی میں نے کچھ سنی ہیں کچھ باتیں، پھیرنے والے پھیرتے ہیں نہیں یہ فلانے صحابی نے یہ گل کی سی، یہ مولا علی دے بارے نہیں سی، خوف خدا کرو، خوف خدا کرو، ابھی تک تمہیں علی برداشت نہیں ہو رہا۔ مطلب تو یہی ہے کہ جہاں حضرت علی کی فضیلت آئے وہیں پر کاٹنے بیٹھ جاتے ہو۔ حضور نے فرمایا ادھر مولا اور عمر پاک فرماتے ہیں جب ایک فیصلہ آیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا انی احب الفتنہ، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، وکرہت الحق، اور حق کو بہتر نہیں سمجھتا، ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں حق کو، اور میں اندیکھی چیز پر ایمان لاتا ہوں۔ اینج دیاں گلاں کرے حضرت عمر فاروق نے فرمایا دی توڑ وٹ دیو، گردن کاٹ دو اس کی، اور جناب گردن اس کی کٹوانے کا حکم دے دیا۔ اتنے میں مولا علی آ گیا، مولا علی نے فرمایا جلدی نہ کیجیے، اگر مجھے اجازت دیتے ہو تو میں اس کا فیصلہ کروں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیجیے۔ اب دیکھیں حضرت علی کے دل میں حضرت عمر کا کتنا احترام ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں امیر المومنین تمہیں فیصلہ کرو۔ یہ اجازت لے کر تو حضرت عمر کی عظمت کی ایک اعلان کر رہے ہیں عظمت کا، اور عمر اپنا فیصلہ سنانے کے بعد مولا علی کو فیصلے کی اجازت دے کر مولا علی کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے نہیں ہے توجہ کہ حضرت علی آئے تو انہوں نے کہا فیصلے جلدی نہ کرو میں نہ کرنا دے، انہوں نے کہا میرا فیصلہ موڑ لینا میں آپ کر دے، سمجھو نا ذرا گل بھائی وہ کہتے ہیں میں اپنا فیصلہ موڑ لیتا ہوں آپ کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر کے کلیجے میں بھی علی کی محبت ہے، مل کر بولو علی پاک کی محبت ہے، اور مولا علی کے دل میں بھی عظمت ہے عمر پاک کی، نہیں تو کہتے آپ کا فیصلہ غلط ہے، یوں کہہ دیتے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا آپ کا فیصلہ غلط، کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں فیصلہ کروں۔ حضرت عمر کی تعظیم کر کے علی پاک نے بتا دیا میرا عمر نال کوئی اختلاف نہیں، اور عمر پاک نے اجازت دے کر فیصلے کی یہ اعلان کر دیا کہ ہم بھی علی کی توقیر کرنے والوں میں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر مولا علی نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جنتی آدمی ہے، ادھر قصور ہی کوئی نہیں، انی احب الفتنہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور یہ کہتا ہے کہ حق کو میں ذرا بہتر نہیں سمجھتا تو اصل میں وجات سکرۃ الموت بالحق، موت جو ہے وہ حق کہتے ہیں، یہ بھی مرنا نہیں چاہتا، اور یہ جو کہتا ہے میں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی تصدیق کرتا ہوں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اس گل دی یہ تصدیق کرتا ہے، اور اے جڑا کہتا ہے میں ان دیکھے پر ایمان لاتا ہوں تو خدا کو اس نے دیکھا نہیں ایمان لاتا ہے، اور اے جڑا کرتا ہے جڑی شے پیدا ہی نہیں ہوئی وہ بھی تصدیق کرتا ہوں تو جی موت نہیں پیدا قیامت نہیں پیدا ہوئی تو قیامت کے دن کی تصدیق کرتا ہے۔ جو ہی یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے کھڑے ہو ایسے بیٹھے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو اور اٹھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے ہاتھ مار کے اپنی لت سے آکھن لگے اعوذ باللہ من معضلۃ لا لہا، فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس مشکل سے جو مجھ پر آ پڑے اور اس مشکل کشائی کے لیے علی کی ذات موجود نہ ہو۔ کسی میدان میں بھی دیکھ لیں، علم کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ شجاعت کے حوالے سے دیکھ لیں، حضرت علی کے سکے بیٹھے ہوئے جمع۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی اللہ، انا مدینۃ العلم ولی بابو، انا دار الحکمت ولی بابو، اس پہ بھی لے دے ہوتی ہے کئی لے دے۔ اصل میں پھر یہ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبغض کو منافق کہا ہے، کافر نہیں کہا۔ یہ جملہ میرا ایک بار پھر اللہ کرے تو سمجھ آ جائے میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو۔ حضور نے علی پاک کے مبغض کو منافق کہا ہے، منافق کافر نہیں کہا۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، آپ گوگل کھول کے دیکھ لیں، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کو سرچ کریں، آپ کو ہندو حضرت علی کی شان بیان کرتے نظر آئیں گے، ہندو مولا علی کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو ملا حضرت علی سے بھاگتے نظر آئیں گے۔
سارے نہیں، کچھ ملا ہیں جو مولا علی سے بھاگیں گے، ہندو علی کی شان بیان کریں گے۔ اب حدیث بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ میرے علی کا مبغض کافر نہیں منافق ہے، یعنی کافر پھر بھی علی کا نام لے لے گا، منافق نہیں لے سکتا۔ گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ علم پہ بھی لے لے وہ جی یہ حدیث کی یہ جی سند نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی ہوں بابو، اور کیوں فرمایا؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کون سی آیت کہاں اتری، کس جگہ اتری، گھر میں اتری، رستے میں اتری، حرم میں اتری، پہاڑ پر اتری، میدان جنگ میں اتری، خشکی پر اتری، تری پر اتری، بسترے پر اتری، چٹائی پر اتری، کھانا کھاتے اتری، لیٹے ہوئے اتری، بیٹھے ہوئے اتری، کس پوزیشن میں اتری؟ فرمایا علی کو اس رب کی قسم جس نے زمین پھاڑی اور دانے کو پودا بنا کر باہر نکالا، علی اس جگہ کو بھی جانتا ہے، اس وقت کو بھی جانتا ہے، اس کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس کنڈیشن کو بھی۔ ادھر علم کا یہ حال ہے اور شان کا یہ عالم ہے کہ یہی عبداللہ بن عباس جنہوں نے فرمایا تھا خدا کو گالیاں نہ دو، یہی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ما نازل فی علی ابن ابی طالب فی کتاب اللہ تعالی ما نازل لغیر ہی، فرمایا خدا کی قسم جتنی آیتیں قرآن کی علی پاک کی فضیلت میں اتری ہیں کسی اور کی فضیلت میں آئی نہیں۔ ہاتھ تھے رکھ کے آکھو سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ایک قول ہے آپ کا، فرماتے ہیں نزلت فی علی ابن ابی طالب 300 آیاتیں، فرمایا 300 آیتاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ اتری۔ میں تو ایک آیت جڑی پڑھی ہے خطبے تو پہلے وہ تو برکت واسطے میں پڑھی، برکت واسطے، وگرنہ اگر میں وہ ساری آیات کی تفصیل کروں تو پتہ نہیں یہاں پر 10 دن لگ جائیں وہ آیتیں حالی پڑھتے ہوئے اور باقی ان کی تشریح کرتے ہوئے اور ان کے نکات بیان کرتے ہوئے، اور قیامت اگر قائم ہو جائے تو پھر بھی علی المرتضیٰ کی صفت بیان ہو سکتی نہیں۔ یہ علم کا حال ہے اور حضور کے تقرب کا یہ حال ہے۔ اور یہ کیوں حضور حضرت علی کو عالم کہا گیا یہ ذرا ذہن میں رکھنا، چونکہ حضور کی صحبت جتنی مولا علی کو میسر ہوئی ہے کسی اور کو میسر نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر سلام، آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول اور آپ کے صدقے ہم سب پر ہو، عمر پاک پر سلام، عثمان پاک پر سلام، لیکن جس کو انگلی پکڑ کر چلنا حضور نے سکھایا وہ علی بن ابی طالب۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں چند شعر مولا علی کے پیش کرتا ہوں، آپ خود اس ترجمے سے میں پیش کروں گا ترجمہ، آپ اندازہ لگا لی۔ ممبر پر بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں محمد النبی اخی و سکری، آپ فرماتے ہیں سرکار کریم میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں، اور یہ ایک حدیث شریف ہے ذہن میں رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بھائی کہا ہے، اور امت میں اگر کوئی دوسرا بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کا بھائی ہوں تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں محمد النبی اخی و سیری و حمزہ سید الشہداء عمی و جعفر الذی یدخی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی و بنت محمد سکنی و عرسی مشوب اللحم آب دمی و لحمی و سبت احمد ابن یا منہا فمم منکم لہو سام کسامی۔ آگے فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، ایسے تساں غور کرے ہیں اے جڑے میرے مدرسے پڑھے ہوئے سنگی سرو شرف پڑھے ہوئے سبقتو ہن دیکھو یہ مولا علی آپ پہ فرماتے ہیں سبقتو، سبقا سبقا سبقو، سبقت سبقتا سبقنا سبقتا سبقتما سبقتم سبقتی سبقتما سبقتما سبقتو سبقنا سبقتو۔ ہن تو ان سمجھ آ جائے گی سبقتو سبقتکم علی الاسلام ترا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا۔
تائیں وہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، مسلم اول شاہ مردان علی، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ رسول پاک نے جنہیں اپنا بھائی کہا، جنہیں اپنا، اور یہ بھی ایک راز ہے، ٹائم تھوڑا ہے مگر ایک دو جملے کہہ دینا ہو۔ یہ پتہ ہے انصار کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ انصاری نام سنا ہے نا؟ یہ مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو مکے سے کہتے ہیں یہ کون تھے؟ مہاجر کون تھے؟ اور جو مدینے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ اس سے پہلے تو انصار کوئی نہیں تھے۔ اور جب یہ حضور کے ساتھی گئے تو وہ کیا بن گئے؟ اور یہ مہاجر، مہاجر جو کہتے ہیں ہجرت کرنے والا، انصار ہیں جی، وہ جی مدد کرنے والے ساتھیو، مدد کرنے والے انصار کینو آدھے نا؟ ادب کے بولے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، کینو آدھے؟ مدد کرنے والے۔ او کیویں؟ حضور اٹھے گئے تو حضور نے فرمایا جے دو باغ نے ایک دے دیو، جہاں دو بیویاں نے ایک نو طلاق دیو، بھائی نو دے دیو مہاجر نو، جہاں دو کمرے نے ایک کمرہ دے دیو، دو باغ نے جہاں باغ دے دے وے، جہاں دو بیویاں طلاق دے کے بیوی دے دے وے، ہاں جی، جس کے دو کمرے ہیں وہ روم دے دے وے، جہاں کول دو کھوتے نے کھوتا دے دے وے، جہاں کول دو گھوڑے نے گھوڑا دے دے وے، جہاں کول دو اونٹنیاں نے اونٹنی دے دے وے۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ نسب نسب ہو گیا، پرا بن گئے۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا لما تبکی یا علیو، علی تو کیوں روندا ہے؟ کہ ساریاں دا پرا بنا دیتا ہے، مینڈا پرا کون ہے؟ فرمایا علی چپ کر، تیرے کو جان بوجھ کر ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یہ سب کے بھائی بنا دیے، میں نے اپنا بھائی بھی کوئی نہیں بنایا، تیرا بھی کوئی نہیں بنایا، تو مینڈا انصار، میں تیرا انصار۔ قیامت تک جب مدد کرنے کی بات آئے تو کوئی مدینے میں سے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے محمد کی مدد کی ہے۔ جب بھی مدد کی بات آئے تو علی یا تو میری کی ہوئے یا میں تیری کی۔ کہہ دو زور سے نعرہ حیدری۔ ان اشعار میں وہ توجہ ہے، محمد الذی اخی وسلم وحمزہ سید الشہداء امی، فرمایا اور جو حمزہ ہے سید الشہداء، وہ کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ میرا ہی چچا ہے، امی وہ چچا میرا ہی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وجعفر الذی یدعی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت دخلت فی الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، اور جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ابن رواحہ اور یہ جعفر دونوں اڑ رہے ہیں۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے، پھر بولو حضرت علی کے بڑے، حضرت علی سے بڑے ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر تیار کہتے ہیں ان کو، حضرت جعفر کے لیے حضور فرماتے ہیں میں جنت تک کیا ابن رواحہ ہیں جسی، اے ابن رواحہ، یعنی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور حضور نے ایسے کر کے بتلایا، جیسے میں کر رہا ہوں نا، حضور نے ایسے کر کے خود بتایا، فرمایا یہاں پر اڑ رہا ہے جعفر، یہاں جعفر اڑ رہا ہے، جعفر یعنی حضرت علی کا بھائی اور حضور کے چچا زاد، کہا جعفر یہاں ہے اور ابن رواحہ یہاں ہے، ایسے تکو میں نے آتھان، جعفر یہاں ہے ابن رواحہ یہاں ہے، یوں اڑتے جا رہے ہیں، تو جعفر ذرا اوپر بھی ہے ذرا آگے بھی ہے، اور یہ ابن رواحہ ذرا نیچے بھی ہے ذرا پیچھے بھی ہے، ابن رواحہ نیچے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے، اور جعفر ذرا اوپر بھی ہے اور آگے بھی ہے۔ میں جبریل نو پوچھیا جبریل انہاں دی نمازاں بھی ایک جیسیاں اور ذکر اذکار بھی ایک جیسا، شہید بھی دوویں ہوئے، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اعمال ایک جیسے ہیں، ایک رتی برابر بھی اعمال ایک دوسرے سے اوپر نیچے نہیں ہے، ایمان گٹھا اور گٹھا جہاد ہوا اور شہید بھی ہوئے، ان کے اعمال ایک ہیں، پھر جعفر اوپر کیوں ہے اور آگے کیوں ہے، ابن رواحہ نیچے کیوں ہے اور پیچھے کیوں ہے؟ یہ جبریل سے حضور نے فرمایا، حالانکہ حضور کے پاس وہ علم ہے جبریل شریف کو جس کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں تو جبریل نے عرض کی ہاتھ جوڑ کر کہ میرے آقا و مولا میں آپ پر قربان، اعمال کا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ لنسبت کا
اصل میں جابر کو آپ کی خاندان سے نسبت ہے. یہ جو آگے ہے اور اوپر ہے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، سرکار کی وجہ سے ہے. اتھال تو کیا ہے جی جابر پاک اگے ہو سکتے ہیں سرکار دی وجہ تو جابر پاک نو تو وہ نسبتیں تو نہیں سرکار نال جڑیاں علی پاک اگے آپ سوچتے رہے مولا علی